الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وعمر بن هشام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کو بتایا گیا تھا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور ہجری تاریخ کی ابتدا کب سے اور کیسے ہوئی اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کیسے ہجرت فرمائی. اسلامی سال کا جو آخری مہینہ ہے، جو ذی الحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، یہ آخری مہینہ اور اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے جو اب 1 یا 2 دن کے بعد شروع ہوگا. محرم الحرام کی ابتدا کی جو پہلا دن ہوتا ہے، جو 1 محرم الحرام کہلاتا ہے، اس 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. عام طور پر ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محرم میں سنتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، جنہوں نے روئے زمین کے اکثر حصے پر اسلامی حکومت کو نافذ کیا. ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نہیں سنتے. دوسری بات یاد رکھیے کہ اسلام کے آخری مہینے میں اللہ نے قربانی کا حکم دیا، مسلمانوں پر قربانی کو واجب فرمایا اور جو پہلا مہینہ ہے اللہ نے اس میں 2 عظیم قربانیاں اس امت سے دلائی، شہادتیں، ایک حضرت عمر فاروق، دوسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس سے پیغام دیا کہ اسلام کی ابتدا اور اسلام کی انتہا اللہ رب العزت نے قربانیوں پر رکھی. اگر کوئی انسان مسلمان ہو اور یہ سمجھے کہ بحیثیت مسلمان مجھے کبھی اس روئے زمین پر کوئی تکلیف نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ ناممکن ہے. اور اللہ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جو انسان اللہ کا جتنا قریبی ہوتا ہے اللہ اسے اتنی ہی تکالیف سے اس روئے زمین پر گزارتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روئے زمین پر اسلام کی خاطر مجھے جتنی تکلیف دی گئی اتنی کسی کو نہیں دی گئی. اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی شان اقدس دیکھے تو اس روئے زمین و آسمان پر اللہ کے بعد اگر کوئی ذات متبرک ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. تو اللہ نے اسی قدر انہیں امتحانات سے گزارا. یہ اللہ کا قانون اور قدرت ہے. الغرض بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اسلام کی بنیاد اور ان کے سالوں اور مہینوں کی ابتدا و انتہا اللہ نے قربانیوں پر رکھی. 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ہزاروں واقعات، لیکن ان میں 2 واقعات میں امت کے لیے بڑی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. ایک یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو کیسے قبول کیا. دوسری یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کیسی نصیب ہوئی. ان 2 واقعوں میں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے حضرت عمر کی یہ سیرت ہمارے لیے انتہائی بڑی مفید ہے، سبق آموز ہے.
اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنی نکالنے لگے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ 40 صحابہ اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، کفار مکہ نے بہت تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے تاکہ انہیں تکلیف پہنچائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے خاندان کے لوگوں نے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد جب ہوش آیا تو اسی حالت میں وہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی میری اس ماں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے تاکہ وہ اسلام کو قبول کر لیں۔ تو اسی وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اسلام میں داخل ہوئی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی حالت و کیفیت تھی کہ آپ صحیح سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، بار بار بے ہوش ہو رہے تھے۔ یہ کیفیت دیکھ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور یہ دعا مانگی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات میں کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن ہشام کے ذریعے سے۔ اس وقت جو ہے دو لوگ تھے جو بڑے طاقت والے تھے، سمجھے جاتے تھے۔ ایک حضرت عمر بن خطاب جنہوں نے اب تک جو ہے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، اور دوسرے تھے عمر بن ہشام یا عمر بن ہشام جس کا نام ابو جہل تھا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ حضرت عمر فاروق بھی اللہ کے نبی کے کٹر دشمن تھے۔ ادھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ ادھر ابو جہل نے پورے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ اعلان کیا بیت اللہ کے پاس جو کوئی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کو اڑائے گا اور اس کو میرے سامنے لائے گا، میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گا۔ تمام لوگ خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یہ کام میں کروں گا، میں جا کر نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا سر قلم کروں گا، اور یہاں پر کعبے کے سامنے پورے کفار مکہ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر نکلے۔ نکلنے کے بعد جب آدھے رستے میں پہنچے، تلوار ہاتھ میں تھی اور بالکل بے نیام تلوار تھی۔ صحابہ جو بھی دیکھتا پورے مکہ کا انسان وہ بڑا پریشان ہوتا کہ عمر کے ہاتھ میں آج تلوار ہے تو کوئی نہ کوئی ضرور مرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانے اسلام میں یا پھر زمانے کفر میں اپنی جتنی زندگی گزاری ہے، اور جب آپ نے اپنی تلوار کو نیام کے باہر نکالا، اس وقت تک آپ نے نیام میں نہیں ڈالا جب تک کہ آپ نے کسی کا سر قلم نہ کیا۔ یہ حضرت عمر کی شان تھی زمانی جاہلیت میں بھی اور زمانی اسلام کے اندر بھی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معمول تھا، صرف ایک واحد موقع تھا کہ جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے تلواروں کو نکالا، لیکن اس وقت کوئی انسان کی تلوار سے قتل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو بالکل دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا حضرت عمر کے خاندان کے تھے، فرمایا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کو بعد میں قتل کرو، پہلے یہ دیکھو کہ جو تمہارے بہن ہیں اور تمہارے بہنوئی ان کا نام جو ہے حضرت سعید بن زید ہے، حضرت فاطمہ، انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا ہے، پہلے تم اپنی گھر کی خبر لو۔ اور پھر فرمایا کہ تم اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہو، سن لو میں نے بھی اسلام کو قبول کیا ہے، پہلے تم مجھ سے مقابلہ کرو پھر اللہ کے نبی کے پاس جاؤ۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو فوراً اپنے رخ کو بدلا اور
سیدھا اپنے بہن حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے اور جیسی دروازے کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی. دروازہ کٹکھٹایا. آپ کے بہن بھائی حضرت سعید نے دیکھا کہ عمر بن خطاب باہر کھڑے ہوئے اور آنکھوں کے اندر خون جاری اور بڑے غصے میں حضرت فاطمہ سے کہا کہ حضرت عمر بڑے غصے میں اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اسلام کی خبر ان کو پہنچ چکی ہے, اب ہم کیسے کریں؟ تو فاطمہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو. جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو فرمایا کہ کیا تم صحابی بن چکے ہو, یعنی تم نے جو ہے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور اپنے آبائی دین کو تم نے چھوڑ دیا ہے؟ حضرت سعید اور حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا. جیسا ہی سننا تھا حضرت سعید کو حضرت عمر نے خوب مارا. جب حضرت فاطمہ چھڑانے کے لیے گئی تو حضرت فاطمہ کو بھی خوب مارا, یہاں تک کہ حضرت فاطمہ لہو لہان ہو گئی. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بہن تو اخوت چاہتی ہے یا اپنے بھائی کو چاہتی ہے, دین اسلام کو چاہتی؟ تو اس وقت حضرت فاطمہ جو حضرت عمر فاروق کی بہن تھی انہوں نے جواب دیا کہ میں اخوت کو چھوڑ سکتی ہوں لیکن نبوت کو نہیں چھوڑ سکتی. میں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کیا ہے. اگر اے عمر فاروق تم نے جس ماں کا دودھ پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے, تم چاہے تو میرے بدن کی جو ہے چمڑی نکال سکتے ہو لیکن میرے دل سے اسلام کو نہیں نکال سکتے ہو. جب عمر فاروق نے یہ الفاظ سنے تو فوراً جو ہے آپ کا دل تھوڑا کمزور ہوا اور کہا کہ میرے آنے سے پہلے تم کیا چیز کی تلاوت کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے. کہا کہ بتاؤ, میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں. تو اس وقت حضرت فاطمہ نے کہا کہ یا عمر انک رجس, کہ عمر تم ناپاک, پہلے تم وضو اور غسل کرو پھر اس کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ لگاؤ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو و غسل کیا. جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پہلی بھی ایک مرتبہ قرآن کریم کو سنا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہے اور سورہ آقا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. اس لیے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو لوگوں نے پڑھ کر بغیر سمجھے بھی اسلام کو قبول کیا ہے. اس روئے زمین پر کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں ہے, صرف سنا ہے اور اس کی تاثیر سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اور ان میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئے اور چھپ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سننے لگے. اس وقت اللہ کے نبی یہ سورت پڑھنے لگے, العاقۃ ملعاقہ وما ادراک ملعاقہ کذب ثمود وعاد بالقاریعہ. یہ سورت پڑھتے پڑھتے اللہ کے نبی آگے پہنچے تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اپنے دل میں کہ یہ کیسا شاعر کا کلام, یعنی ایک بالکل سورہ آقا ایک ایسی انداز میں پڑھی جاتی ہے اور اللہ نے ایسی اس میں آیتیں پیدر پہ رکھی ہے. فرمایا کہ دیکھو یہ کیسے شاعر کا کلام. اسی وقت سورہ آقا کی آیت ادھر عمر فاروق نے سنا اور ادھر اللہ کے نبی نے پڑھی, وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے لیکن بہت کم لوگ جو ایمان لاتے ہیں. حضرت عمر فاروق کو اور جھٹکا بیٹھا کہ میں نے اپنے دل میں ادھر سوچا یہ شاعر کا کلام ہے لیکن اللہ کے نبی کیسے جادوگر ہے کہ میرے دل کی بات کو بھی انہوں نے سن لیا. فرمایا کہ یہ کیسے کاہن اور جادوگر کا کلام. اس وقت اللہ کے نبی نے پھر سورہ آقا کی دوسری آیت پڑھی, وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے لیکن لوگ پھر بھی جو نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں. تنزیل من رب العالمین, بلکہ اللہ رب العزت کا کلام. حضرت عمر فاروق جو قرآن سے متاثر ہوئے تھے, یہ سب سے پہلا مقام تھا کہ اللہ کے نبی سے قرآن سنا. جب حضرت فاطمہ کو مارا اور قرآن کریم ہاتھ میں لیا, حضرت فاطمہ نے کہا کہ سعید سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. اس وقت حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورۃ شروع کری کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. اور جب اس آیت پر پہنچے حضرت سعید, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری, کہ میں اللہ تم کو یہ کہتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے,
اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے تم نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بس کرو، اور مجھے ابھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو تاکہ میں جو اسلام کے اندر داخل ہوں۔ قرآن کریم کے سورہ طٰہٰ کی آیت اور سورہ طٰہٰ کا یہ پہلا رکوع ایسا ہے کہ اس آیت کو سن کر کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت جعفر بن طیار جب جو حبشہ پہنچے اور حبشہ کے نجاشی کے بادشاہ کے سامنے جب آپ نے تقریر کی تو یہی انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوتا ہے وہ کیسا ہے، پڑھ کر سناؤ۔ اس وقت جو ہے جعفر طیار نے یہی جو ہے سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی، اور جیسے جیسے نجاشی کے بادشاہ نے یہ سنتا گیا وہ جو اسلام کے اندر داخل ہوا۔ تو سورہ طٰہٰ کا یہ پہلا رکوع ایسا ہے کہ کئی لوگ اس کو سن کر اور اس کو سمجھ کر جو ہے اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس رکوع کو سن کر اسلام میں داخل ہونے والوں کی تعداد عیسائیوں کی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے آگے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی حضرت عمر نے یہ کلام سنا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں موجود تھے۔ حضرت حمزہ 3 دن پہلے انہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت حمزہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی حضرت عمر آ رہے ہیں اور تلوار ان کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ آنے دو، اگر خیر کے ساتھ میں آئے تو ان کا استقبال، اور اگر شر کے ساتھ میں آئے تو وہ خود دیکھ لیں گے کہ آج جو ہے اللہ کے نبی کے مقابل کا کیا حل ہوتا ہے۔ جب یہ الفاظ سنا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی میں اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا جو میں نے کل گزشتہ رات میں آپ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، کہ اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائیے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب صحابہ مرید ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ آپ مراد نبی، اللہ کے نبی نے اللہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا کہ اللہ ابھی اسلام پستی کی حالت میں چاہتا ہوں کہ آپ عمر ابن خطاب کو اسلام کی دولت دے اور ان کی شجاعت، ان کی بہادری سے جو ہے اسلام جو ہے پھولے اور آگے بڑھے۔ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو مان کر لیا ہے، اسی لیے جو ہے حضرت عمر فاروق جو مراد نبی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام پڑھا اور اسی وقت کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور جیسے ہی داخل ہوئے فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند تکبیر پڑھی اور اس کا نعرہ لگایا، اور جتنے لوگ موجود تھے سب نے جو بآواز بلند نعرہ لگایا، اور اس کی آواز اہل مکہ کے تمام لوگوں نے سنا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا کہ اللہ کے نبی حضرت عمر کے اسلام لانے سے کیا آپ خوش ہوئے؟ فرمایا کہ ہاں مجھے خوشی ہوئی۔ فرمایا استبشر اہل السماء، کہ اہل آسمان نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی منائی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا ہے۔ اسی واقعے کے تحت علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ایک عورت کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ جس حالات سے بھی گزر رہی ہے وہ جب چاہے دین اسلام کو غالب کر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق جیسا سخت انسان حضرت فاطمہ کا کلام سن کر یا ان کی باتوں کو سن کر نرم ہوا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا وقت آیا دار ارقم میں صفے بنانے لگے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اللہ کے نبی اب عمر نے اسلام کو قبول کر چکا ہے، اب جو ہے چوری چھپے یا چھپ کر جو ہے اللہ کی عبادت نہیں ہوں گی، اب ظہر کا وقت ہے، ابھی ہم کعبۃ اللہ کے سائن میں جائیں گے اور سب بنائیں گے اور بآواز بلند جو ہے ہم جو ہے نماز کو ادا کریں گے۔ حضرت عمر فاروق نے تمام صحابہ کو لے کر گئے اور نماز ادا کی اور یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا یا اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور ہمارے جو ہے راستے کو روکے، اور سب سے پہلی نماز با جماعت بیت اللہ کے سائے میں اگر ادا کی گئی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد ادا کی گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق تھے، دوسری طرف حضرت عمر فاروق تھے۔ آپ نے صحابہ کو کہا کہ کل قیامت کے دن میں اور ابو بکر اور عمر اس طرح اٹھیں،
یعنی اللہ رب العزت ہمیں اس طرح اٹھائیں گے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی فضیلت کے لیے یہ سب سے بڑا واقعہ اور سب سے بڑی جو فضیلت ذکر فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن اگر پچھلی امتوں کی طرح اگر میری امت میں بھی نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبی بناتا تو عمر ابن خطاب ہوتا. اللہ کے نبی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ جس راستے سے عمر ابن خطاب گزرتے ہیں وہ شیطان اس راستے کو بدل دیتا ہے. یہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حکومت پر نافذ ہوئے 22 لاکھ مربع میل پر آپ نے حکومت کو نافذ کی، اور جب بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے آپ نکلے اور جب جو ہے مسلمانوں نے جو ہے مسجد اقصی اور اسی طرح جو ہے فلسطین کا گھیرا کیا، ابو عبیدہ بن الجراح جو اس وقت کے جنرل تھے، کئی مہینے گزر گئے مسجد اقصی پتہ نہیں ہو رہی تھی. تو عیسائی کے بڑے بڑے پادری مسجد اقصی کی چھت پر آئے اور ابو عبیدہ بن الجراح کو بلایا اور کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جس شخص کے بارے میں سنا ہے کہ وہ مسجد اقصی کو فتح کرے گا، ایسا کوئی شخص جو ہے تمہارے اس پورے لشکر میں نظر نہیں آتا. ہم نے سنا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہوگی، وہ انسان ایک فقیری لباس میں ہوگا، حالانکہ وہ حاکم ہوگا، حکمراں ہوگا. ابو عبیدہ بن الجراح سمجھ گئے، فوراً حضرت عمر فاروق کو خط لکھا کہ آپ آئیے، جب تک آپ نہیں آئیں گے مسجد اقصی فتح نہیں ہوگی. حضرت عمر فاروق نکلے ایک اونٹ پہ اور اس پہ اپنے غلام کو ساتھ میں لیا، حالانکہ آپ جو ہے 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت تھی. ایک اونٹ پر آپ سوار ہوئے اور لکھا ہے تاریخ کے اندر جب آپ مسجد اقصی کے دروازوں میں سے داخل ہو رہے تھے، عیسائیوں نے اپنی کتابوں میں دیکھا کہ جس کی نشانیاں لکھی ہوئی ہے وہ نشانیاں موجود ہی نہیں ہے، ہوں بہو موجود تھی. یہاں تک کہ مسجد اقصی کے جب آپ قریب پہنچے تو پورا راستہ بہت دیر کا راستہ تھا اور بہت جو ہے کلومیٹر کا راستہ تھا مدینہ سے جو ہے مسجد اقصی تک پہنچنے کا. آپ کبھی جو اپنے غلام کو سوار کرتے، کبھی آپ خود سوار ہوتے اور باری باری چلتے، یہاں تک کہ جب مسجد اقصی کے قریب کا وقت آیا تو غلام کی باری آئی. غلام نے کہا کہ آپ مسجد اقصی قریب ہے اور لوگ دیکھیں گے، اس لیے آپ اوپر بیٹھ جائیے، میں نیچے رہوں گا. فرمایا کہ نا انصافی، تم اوپر بیٹھی، آپ جو ہے اونٹ کی نکیل پکڑ چلتے رہے. اور جب قریب پہنچے ابو عبیدہ بن الجراح نے کہا کہ آپ بڑی دور سے آئے اور یہ بڑے باعزت لوگوں کا شہر ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لباس کو بدل لیں، یہ جوتے آپ کے جو ہے بالکل جو کیچڑ میں بھرے ہوئے ہیں، اس کو اتار دے اور ایک عمدہ لباس پہن کر آپ ان سے بات کریں. حضرت عمر فاروق غصہ ہوئے اور کہا کہ ابو عبیدہ بن الجراح تم بھول چکے ہیں کہ اللہم اعز بالاسلامی، کہ اللہ نے ہمیں نہ کھانے سے نہ پینے سے نہ سواریوں سے عزت بخشی ہے. اللہ نے جو ہمیں عزت بخشی ہے وہ اسلام کے ذریعے سے بخشی. ہم ایسے ہی لنگے تھے، ہم بھوکے تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اللہ کے نبی ہمارے درمیان میں آئے، ہمیں ہمارے سامنے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو رکھا اور ہم نے اس اسلامی تعلیمات کو اپنایا، اس لیے اللہ نے ہماری حکومت کو نافذ کیا. آپ جو اسی حالت میں داخل ہوئے، پورے لوگ جو ہے پادری اوپر چڑھے اور اپنی کتابوں کو دیکھنے لگے، حضرت عمر فاروق کو دیکھنے لگے اور کہا کہ آپ اندر آ سکتے ہیں اور آپ کو جو اسی وقت جو ہے بیت المقدس آپ کے ہاتھ میں فتح جو ہے اس کی تمام چابیوں کو دے دی اور کہا کہ آپ سے آپ کا ہے، ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں، لیکن کچھ شرائط ہے. انہوں نے وہ شرائط رکھے اور اس میں سے ایک شرائط وہ تھی کہ اس سے پہلے تک 550 سال تک یہودیوں کا دخول جو ہے فلسطین کے اندر ممنوع تھا، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. اس وقت عیسائیوں نے یہ رکھا کہ کوئی یہودی فلسطین کی بستی میں آباد نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ موقع دی جائے کہ وہ آئے، جو مقدس مقامات ہے اس کی جو ہے سیر و تفریح کرے، اس کی زیارت کرے، چلے جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں چاہتے ہوئے بھی اس رائے کو مان. یہ سب سے پہلا موقع تھا یہودیوں کے تسلط کا فلسطین میں اور مسجد اقصی میں. یہ پہلا تسلط تھا کہ ایک انہیں موقع ملا، جس کے بعد وہ تسلط بڑھتا گیا، جس کو آج ہم تم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان رکھی ہے. اللہ نے اس امت کو 3 عمر بڑے ایسے عطا فرمائے ہیں، ایک صحابہ کے زمانے میں، ایک تابعین کے زمانے، ایک ہمارے زمانے میں. یہ 3 عمر اللہ رب العزت نے ایسا دی ہے کہ انہوں نے اسلامی حکومت کو نافذ فرمایا.
جب عمر بن خطاب فوت ہوئے تو اللہ رب العزت نے تابعین میں عمر ابن عبد العزیز کو عطا فرمایا. اور جب جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں آج سے 30-35 سال پہلے اللہ نے ایک عمر ایسا دیا تھا جس کے چاہنے والے اور جس کے تربیت یافتہ 20 سال تک پہاڑوں میں رہے اور 20 سال کے بعد دوبارہ انہوں نے اپنی حکومت کو جو نافذ کیا اور سپر پاور حکومت کو انہوں نے جو ڈھکیل دیا. یہ دنیا نے ایک مثال دیکھی ہے اب کے زمانے کے اندر کہ اسی کی عادت. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 عمر اس امت کو بڑے بہترین دیے. ایک عمر بن عبد العزیز, دوسرے جو عمر بن خطاب اور تیسرے جو ہے ماضی قریب کی عمر. تو اللہ رب العزت نے یہ 3 عمر عطا فرمائے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو قائم کیا اور ایک بار جو حج کے سفر سے بالکل واپس آ رہے تھے. واپس آتے آتے اللہ کے حضرت عمر فاروق لیٹنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ اب میں بوڑھا ہو چکا اور میری حکومت کا مربع بہت پھیل چکا ہے. اب مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں جو ہے میرے انصاف کے اندر کمی کوتاہی ہو جائے, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جو ہے اپنے پاس بلا لیں اور مجھے جو ہے اب اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی مجلسوں میں حضرت عمر فاروق کا تذکرہ کرو, اس لیے کہ جب حضرت عمر فاروق کا تذکرہ ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے, بہادری پیدا ہوتی ہے, بزدلی ان کے سینوں سے نکلتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جہاں عمر کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے, اور جہاں عدل و انصاف کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت عمر نے یہ دعا مانگی اور دعا ایسی مانگی کہ اللہ رب العزت میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو آپ کے نبی کے شہر میں موت آئے اور مجھے شہادت کی موت نصیب. یہ دعا صحابہ نے سنی اور فرمایا کہ عمر تم کیسی دعا مانگ رہے ہو؟ تم یہ دعا مانگ رہے ہو اللہ سے کہ اللہ مجھے نبی کے شہر میں موت دیجئے اور شہادت کی موت دیجئے, اور وہاں تو جنگ و قتال منع ہے, تم ایسے کیسے یہ دعا مانگ سکتے ہو اور تمہارے حق میں کیسے قبول ہوتی ہے؟ فرمایا کہ اللہ میرے حق میں یہ دعا ضرور قبول کرے. آپ واپس آئے اس سے یہاں تک کہ 27 ذی الحجہ یا پھر آج کا دن 28 ذی الحجہ کا دن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو ایک مجوسی شخص تھا. میں نے کہا کہ سروے زمین کا سب سے گندا مذہب مجوسی مذہب ہے. گزشتہ جمعہ آپ کو عرض کیا گیا تھا جس کا نام لؤلؤ فیروز تھا. وہ انسان آیا اور اس نے جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ وار کیا. وار کیوں کیا؟ کہ وہ انسان جو ہے ایک مجوسی انسان تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم نافذ کیا تھا اب کے بعد کوئی کافر مدینہ کے حدود کے اندر داخل نہیں ہوگا. لیکن یہ جو شخص تھا مغیرہ بن شعبہ کا غلام جس کا نام فیروز تھا, اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑے ہنر دیے تھے. اس نے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ آپ جو ہے اجازت دیجئے. شعبہ نے کہا کہ آپ اجازت دیجئے تاکہ مدینہ میں آئے کام کرے. اس کو اجازت دے دی گئی. ایک مرتبہ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس شکایت لے کر آ گیا کہ مغیرہ بن شعبہ مجھ سے بہت زیادہ ٹیکس لیتے. فرمایا کہ کیا لیتے؟ کہا کہ 2 درہم لیتے. کہا کہ تیرے ہنر جتنے ہیں اس سے یہ ٹیکس بہت کم ہے. کہا کہ تم بڑے جو ہنرمند انسان ہو, میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے ایک ایسی چکی بناؤ کہ وہ چکی جو ہے بالکل ہوا پہ چلے اور آٹے کو پیستے رہے. حضرت عمر فاروق نے جملہ اس کو کہا تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں ایسی چکی آپ کے لیے بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک اس چکی کو لوگ یاد کریں. جیسے وہ شخص گیا حضرت عمر فاروق نے صحابہ کو کہا کہ اس شخص نے میری قتل کی دھمکی دی اور یہ مجھے قتل کرنے کے لیے ضرور آئے گا. صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کر دے. فرمایا کہ نہیں, گرفتار مت کرو. صحابہ نے کہا کہ مدینہ سے باہر بھگا دے. کہا کہ نہیں, یہ صرف میرا یہ یقین ہے کہ مجھ پر جو ہے حملہ کرے گا, لیکن مجھے توکل علی اللہ ہے, میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں. آپ جو ہے حاکم وقت ہے, آپ کو یقین ہے کہ یہ شخص آپ کو قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے, لیکن انصاف دیکھیے, آپ حکومت پر نافذ ہے لیکن آپ نے کوئی جو ہے اپنی باڈی گارڈ کو نہیں بڑھایا, نہ آپ نے جو ہے اپنا طریقہ بدلا, اور توکل دیکھیے کہ آپ نے سب کو ہٹا دیا. فجر کی نماز حضرت عمر فاروق پڑھا رہے تھے. یہ فیروز نامی شخص جو ہے بالکل 2 دھاری خنجر لے کر کئی دنوں سے تیزاب میں رکھ کر اس کو آیا. حضرت عمر فاروق نماز پڑھ رہے تھے, اسی وقت حملہ کر دیا اور 7 خنجر زور زور سے حضرت عمر فاروق کو اس نے مارا. وہیں آپ گر گئے. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح آگے بڑھے. آپ نے جو ہے نظام جماعت کو
جو نماز کا جماعت کا نماز کا اہتمام چل رہا تھا ان کو منتشر نہیں ہونے دیا. اسے حالت میں حضرت عبیدہ بن الجراح نے نماز مکمل کی اور مختصر نماز پڑھائی اور لوگوں نے اس کو پڑھا. تب تک اس نے 7 لوگوں کو فوت کر چکا اور اس کے بعد اس کو جو ہے پکڑا گیا، لیکن اسی وقت اس نے خود اپنی جان لے لی اور مر گیا. حضرت عمر فاروق 2 دن بے ہوش رہے. ایک محرم الحرام کو ہوش آیا، فرمایا کہ مجھ پر حملے کرنے والا کون تھا؟ لوگوں نے کہا کہ وہی جس کا آپ نے نام لیا ہے. فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ اس روئے زمین کا خلیفہ مسلمان ہوگا اور اس کو قتل کرنے والے بھی مسلمان. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ سامنے آیا. حضرت عمر نے اس کی بشارت دی. پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ایک محرم کو ہوا اور اس سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے میرے جنازے کو لے کر جانا، حضرت عائشہ کی حجرے کے باہر رکھنا اور یہ کہنا کہ میرے والد نے یہ وصیت کی ہے کہ حضرت عائشہ اگر اجازت دے تو اللہ کے نبی کے بازو مجھے دفن کر دے، اور اگر حضرت عائشہ اجازت نہ دے تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میری خواہش یہ تمنا تھی کہ میں اپنے والد کے بازو میں دفن ہوں، لیکن حضرت عمر کو میں اپنے اوپر فوقیت دیتی اور آپ نے اجازت دی. ایک محرم الحرام کا وہ دن ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اسی سے اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سیرت صحابہ سے مزین کریں اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں اور یہ یاد رکھیں کہ اسلام کی ابتدا اس کی انتہا یہ قربانی پر اللہ نے رکھا. اور کوئی مسلمان ہو اور یہ چاہے کہ اس کی قربانی نہ ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ناممکن ہے. تم بحیثیت اگر مسلمان ہو اس روئے زمین کے اوپر تمہیں تکالیف سے مصیبت سے گزرنا ہوگا. یہ ہمیں اسلامی تاریخ پیغام دیتی ہے جو گزشتہ جمعہ اور یہ جمعہ آپ کو بتلایا گیا ہے، اس کا یہی خلاصہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا جو پیغام ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جو عمل کی توفیق عطا